حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ سورہ الشورى آیت نمبر 41۔ اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے، پس جو کوئی معاف کرے بشرطے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں کسی غلط حرکت کرنے والے، نقصان پہنچانے والے سے، چاہے وہ چھوٹی سطح پر نقصان پہنچانے والا ہو یا بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے والا ہو یا دشمن ہو، ہر ایک سے ایسا سلوک کرنے کی تعلیم ہے جو اس کی اصلاح کا پہلو لیے ہوئے ہو۔ اسلام میں سزا کا تصور ضرور ہے، لیکن ساتھ معافی اور درگزر کا بھی حکم ہے۔ اس آیت میں بھی جیسا کہ آپ نے سنا یہی حکم ہے کہ بدی اور برائی کرنے والے کو سزا دو، لیکن اس سزا کے پیچھے بھی یہ محرک ہونا چاہیے کہ اس سزا سے بدی کرنے والے یا نقصان پہنچانے والے یا جرم کرنے والے کی اصلاح ہو۔ پس جب اصلاح مقصد ہے تو پھر سزا دینے سے پہلے یہ سوچو کہ کیا سزا سے یہ مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اگر سوچنے کے بعد بھی، مجرم کی حالت دیکھنے کے بعد بھی اس طرف توجہ پھرتی ہے کہ اس جرم کی اصلاح تو معاف کرنے سے ہو سکتی ہے تو پھر معاف کر دو، یا اگر سزا دینے سے ہو سکتی ہے تو سزا دو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معاف کرنا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر کا وارث بنائے گا۔ آخر پر انہ لا یحب الظالمین کہہ کر یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر سزا میں حد سے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ بہرحال یہ بنیادی قانون اور اصول سزا اور اصلاح کا قرآن شریف میں پیش ہوا ہے، جو ہماری انفرادی زندگی کے معاملات پر بھی حاوی ہے اور حکومتی معاملات میں بھی، بلکہ بین الاقوامی معاملات میں معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی یہ بنیاد ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، کسی مجرم کو سزا دینے کا اصل مقصد اصلاح ہے اور اخلاقی بہتری ہے۔ بس اسلام کہتا ہے کہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے صرف سزا پر زور نہ دو بلکہ اصلاح پر زور دو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ معاف کرنے سے اصلاح ہوگی تو معاف کر دو۔ اگر حالات و واقعات یہ کہتے ہیں کہ سزا دینے سے اصلاح ہوگی تو سزا دو، لیکن سزا میں اس بات کا بہرحال خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ سزا جرم کی مناسبت سے ہو، وگرنہ اگر جرم سے زیادہ سزا ہے تو یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور ظلم اور زیادتی کو خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پس اسلام میں پہلے مذاہب کی طرح افراط اور تفریط نہیں ہے۔ اس کے اعلیٰ ترین نمونے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجرم کی اصلاح ہو گئی ہے تو اپنے انتہائی ظالم دشمن کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحابہ پر کیا ظلم نہیں ہوئے، لیکن جب دشمن معافی کا طالب ہوا اور خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بھول کر معاف فرما دیا۔